ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے، اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کے حالات۔ مختصر واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا یہ ہے کہ ایک روز یہ ابو جہل کی تحریض و ترغیب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے۔ ان کے تیور دیکھ کر ان کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے پیغمبر کے قتل کرنے کو۔ نعوذ باللہ۔ ان صحابی نے کہا، اچھا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیجئے۔ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر ان کو ملی تو اپنی بہن کے گھر گئے اور اپنے بہنوئی کو بہت مارا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور ان کو زمین پر گرا کر چاہا کہ گلا دبا دے۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ اے بھائی، ہم تو مسلمان ہو گئے، اب جو تمہارا دل چاہے کرو۔ یہ سن کر ایک خاص اثر ان کے دل پر ہوا، اور اپنے بہنوئی کو چھوڑ دیا اور بہن سے دریافت کیا کہ تم کیوں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ساری کیفیت بیان کی اور قرآن مجید کا ذکر کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید سننے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کی بہن ایک ورق لے آئی جس میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ فاروق اعظم نے چاہا کہ خود ہاتھ میں لے کر پڑھے، مگر ان کی بہن نے فوراً کہا کہ اے بھائی، اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ اس کے بعد قرآن مجید سنایا گیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ ایک انقلاب عظیم آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور جس سر میں کفر کا عشق تھا، اب اس سر میں اسلام کا عشق پیدا ہو گیا۔ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ ان کا اسلام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ کئی دن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، دین اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عزت دے۔ وہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ہوئی، اور معیشت الہی نے ان کو کشا دربار نبوت میں پہنچا دیا۔ جب یہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم اپنی جگہ سے چل کر معائنہ کیا، اور ان کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر دعا دی کہ اللہ ان کے سینے سے کینہ اور عداوت نکال دے اور ایمان سے بھر دے۔ جبرائیل امین علیہ السلام مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ، اس وقت آسمان والے ایک دوسرے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس نازک اور پور خطر وقت میں مسلمان ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور کافروں کے سامنے چند اشعار نظم کر کے پڑھے۔ کافروں نے ان کو گھیر لیا، لیکن باوجود تنہا ہونے کے انہوں نے بھی کافروں کو مارا۔ قریب تھا کہ کافر ان کو شہید کر دے کہ عاص بن وائل نے آ کر ان کو چھڑایا۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھی، اور روز بروز اسلام کی قوت و شوکت بڑھتی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہو جانا فتح اسلام تھا، اور ان کی ہجرت نصرت الہی تھی، اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور بڑی شان سے ہجرت کی۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو کعبہ مکرمہ کا طواف کیا، اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا۔ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور بچوں کو یتیم کرنا منظور ہو، وہ اس وادی سے نکل کر مجھے روک لے۔ مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ جواب دیتا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے آپ کی سیرت طیبہ تفصیل سے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔